الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ لطف و ناز سے آج ہم اس ماہانہ روحانی محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات کا وسیلہ محبوب کائنات علیہ السلام ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حافظ محمد فہیم صاحب نے حکم فرمایا محفل پاک میں حاضری کے لیے اور عرض کرنے کے لیے. تو الحمدللہ یہاں حاضر ہو کے بہت خوشی ہوئی. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر الاولیاء حضرت قبلہ پیر محمد مختار احمد صاحب صدیقی چشتی نظامی دامت برکاتہ العالیہ بھی اپنا خوب فیض لٹا رہے ہیں. نعت خانہ احباب نے اپنی حاضری خوبصورت انداز میں پیش کی. تو ہمارا چونکہ کچھ سلسلہ ایسا ہے پڑھنے پڑھانے کا کہ سارا دن جو ہے نا وہ درس و تدریس میں اور دیگر معاملات میں گزرتا ہے. اس لیے ہمارے تو مرکزی پروگرام جو ہے نا اس کی بھی اس وقت تک دعا ہو جاتی ہے. اس لیے مجھے فہیم بھائی نے 10 بجے کا فرمایا تو کہتے میں ان سے گزارش نہیں کر سکا کہ 10 تو ہمارے لیے بہت لیٹ جو ہے نا ہو جاتا ٹائم. صبح پھر سارے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی اور نعت شریف کی محافل میں شرکت کی سعادت عطا فرماتا ہے. یہ محفل کی میرا خیال ہے بہت ساری جو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ بہت ساری اس کی نسبتیں ہیں. یہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے, یہ عظمت صحابہ بھی ہے, اور یہ حضور کی آل کے ذکر پاک کی بھی محفل ہے. اور اب جیسے ماہ شعبان الموسم کا آج آخری جمعہ تھا اور اب آخری لمحات ہیں. سرکار کا مہینہ تشریف لے جا رہا ہے اور اللہ کا مہینہ تشریف لا رہا ہے. تو ماہ رمضان مبارک کے ہم تو یہ استقبال رمضان کی بھی محفل ہوگی. صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ نیکیوں میں بڑے حریص ہوتے تھے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں مال کمانے میں, مال جمع کر دنیا داری میں لوگ حریص ہیں. کسی کی ایک گاڑی دیکھی تو وہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک میری 2 نہیں ہو جائیں گے. کسی کا گھر جوہر ٹاؤن میں دیکھا تو کہا مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک بیریئر ٹاؤن میں نہیں بناؤں گا. جی کسی کے 10 مرلے کا گھر دیکھا تو میرا کنال کو ہونا چاہیے. تو ان کاموں میں ہم حریص ہیں. صحابہ نیکیوں میں حریص ہوتے ہیں, یعنی حریص ہونے سے مراد کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اور صحابہ کا تو نیکیاں کمانے میں اتنا جذبہ تھا. عصر کی نماز کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا دل کرتا نا نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تو ہم باہر منڈیوں میں بازاروں میں چلے جاتے ہیں. مدینہ شریف کی منڈی پہ بھی قربان جائیں. اللہ کرے اس منڈی میں ہم سب بک جائیں. تو جو ملتا صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں, وبرکاتہ 20 نیکیاں. تو صحابہ کرام السلام علیکم سے 10, ورحمۃ اللہ 20 اور وبرکاتہ 30 نیکیاں. ایک صحابی نے یہاں تک فرمایا کہ یوں ایک کو سلام کیا اور درمیان میں کوئی درخت آگے اوپر سے گھوم کے تو پھر سلام کیا. جی دیکھیے, اب جب صحابہ کا نیکیاں کمانے کا یہ جذبہ ہوگا تو آپ سوچیں کہ جب ماہ رمضان کی تشریف آوری ہوتی ہوگی تو اس وقت ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں.
صحابہ کہتے ہیں جب رمضان گزر جاتی، صحابہ کا یہ معمول تھا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جب رمضان شریف تشریف لے جاتا 5 مہینے تک اس کی جدائی میں روتے رہتے۔ یہ ایسا مہینہ چلا گیا کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ رمضان کی ایک گھڑی کی ہوئی عبادت جب کل قیامت کے دن اپنے مجدہ سنائے گی نا اور سامنے آئے گی تو انسان کہے گا ہائے کاش کہ میری ساری زندگی رمضان ہوتا، یعنی رمضان کا مہینہ بس میری ساری زندگی یہی ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان 5 مہینے تک اس کی جدائی کا غم مناتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے، تڑپتے۔ جب 5 مہینے گزر جاتے نا تو پھر اس کے بعد صحابہ اس کے آنے کا انتظار کرنا شروع کرتے ہیں، پوچھتے ایک دوسرے سے۔ اب ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ سانوں کی کہتے ہیں آئے دی خوشی نہیں کہ گئے دا غم کوئی، یعنی ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں جیسے ہم اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، خاندان کے لوگوں میں، ہمارے ہاں یہی ہے صورتحال۔ آج کل ٹوٹے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، جوڑنے والا کوئی نہیں۔ آج کل فسادات دیکھیں، انتشار دیکھیں، لڑائیاں دیکھیں، ذرا ذرا بات پہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا بات پہ ایک دوسرے سے سلام کلام رشتہ داری سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر ہم امید کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو جلدی راضی کرنا ہو شارٹ کٹ وے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جلدی راضی کرنا ہو تو کیا کرنا؟ فرمایا اس کی مخلوق سے محبت کرو، اس کی مخلوق سے محبت کرو۔ جب اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کا حکم ہے تو جو سگے بہن بھائی ہیں ان سے محبت کا حکم نہیں ہے؟ جو کزنز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو تایا زاد ہیں، چچا زاد ہیں، ماں باپ ہیں، ان سے محبت کا کتنا صلہ ہوگا؟ اب یہ تو ایسے ہی ہے نا، کسی نے پوچھا چودھری صاحب ہے تیرا پڑھانی ہے، پڑھائی ہے ملتے نہیں، وہ تو جناب میرے بچیاں نال نہیں پیار کرتا، میرا اتنا ملتا کی فائدہ؟ یعنی جو آپ کے بچوں سے نہیں پیار کرتا تو میری بیوی نال ایسا عزت احترام کا کوئی رشتہ نہیں، کیوں دی عزت نہیں کرتا، میں اتنا نہیں بولتا، آنا جانا ختم کرتا، دروازے بند۔ کیوں؟ اولاد بڑی پیاری ہے، آپ کو اپنے گھر والے بڑے پیارے ہیں، ان گھر والوں کے پیار کی وجہ سے آپ کو دوسرے رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، تو یہ سارے اللہ کے بھی گھر والے ہیں۔ اہل و عیال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر والے، یہ سب اللہ کے گھر والے ہیں جن کے ساتھ تم نے دشمنیاں پالی ہوئی۔ صحابہ نیکیوں میں حریص تھے، ماہ رمضان کی آمد میں 6 ماہ ہوتے تو اس کا انتظار کرنا شروع کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل ماہ رمضان آ بھی جاتا ہے تو ہم لوگ بس یوں ہی ہیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی، کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی۔ اگرچہ اب تبدیلی کے نام سے بھی لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک ڈراؤنا فیل ہو گیا ہے۔ کوئی وقت آئے گا لوگ اپنے بچوں کو شاید تبدیلی کے نام سے ڈرائیں گے، رات میں سو جائیں تو انہیں تبدیلی آ جائے گی۔ اب یہ بھی ایک الگ سسٹم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ ماہ رمضان مبارک میں جہاں بہت ساری عبادات کرنی ہے تو رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض قرار دیے گئے۔ رسول کائنات علیہ السلام کی امت کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ساری دنیا کے لوگوں کو، عام لوگوں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں نہیں کہا، ان کو کہا جن کے سینے میں ایمان کی چنگاری پائی جائے۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے طبی فوائد ہیں، اس کے روحانی فوائد ہیں، اس کے جسمانی فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ روزہ رکھو تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، اللہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، فرمایا روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب دیکھیں عبادت تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نماز کس لیے پڑھتے ہیں بولیے؟
بولیے اللہ کے لیے، بولیے نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، ذکر شریف اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، مسجد بناتے ہیں اللہ کے لیے، مدرسہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، ماں باپ کی عزت و تکریم اللہ کے لیے، بزرگوں سے پیار اللہ کے لیے، ساری عبادت ہی اللہ کے لیے کرتے ہیں، تیرے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور میں اس کی وجہ یہ باقی جتنی بھی عادات ہیں نا، صدقہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اس میں دکھاوا پایا جا سکتا ہے، پایا جاتا بھی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں کہ خیال دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، آپ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ حاجی صاحب حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، دیتے ہوئے دنیا دیکھ رہی ہے۔ فرمایا یہ ایسی عبادت روزہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہوتا ہے، اور ایسا راز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ گرمی کا تڑپتا ہوا موسم ہو، سورج جو ہے نا وہ اپنی کرنیں جون بکھیر رہا ہے کہ انسان کے ہونٹ خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیاس کی شدت اتنی ہے، اور انسان بند کمرے میں اکیلا ہے، ٹھنڈا مشروب بھی ہے، فریزر چل رہا ہے، نفس امارہ کہتا ہے کہ پانی پی لے، تجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا ایمان کہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب وہ بندہ جو ہے نا وہ اس طرح پھر دیکھیں نا افطاری کا وقت ہوتا ہے، طرح طرح کے فروٹس، کھانے کی نعمتیں، پینے کی اشیاء، سب چیز 5 منٹ رہتے ہیں، ان کھانے کی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب وقت ہوتا ہے تو پھر اس نے افطاری کرنی ہے۔ اب اس معاملے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں اس کی جزا ہوں۔ یا اللہ ویسے بھی ہر عمل کی جزا تو ہی ادا فرماتا ہے، اور میں بے شک میں ہی دیتا ہوں، لیکن محدثین نے قلم اٹھایا، کمال کر دیا، انہوں نے کہا ہر عمل کرنے پہ اللہ کی رضا ملتی ہے، روزہ رکھنے سے رب خود مل جاتا ہے، روزہ رکھنے سے رب ذوالجلال خود مل جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا پیار ملتا ہے کہ گویا۔ اور فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی فرمایا عند الافطار، کہ جب وہ افطاری کرتا ہے نا، بظاہر تو وہ پانی کا گھونٹ اس کے حلق سے اتر کے نیچے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، آسمان کی بلندیوں سے لے کے تحت ثری تک ساری کائنات نے اس کو راحت اور سکون دے دیا ہے۔ یہ وہ وہی جانتا ہے کہ جس انداز سے پانی کے قطرات نیچے اتر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وہ عاشقان رسول ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے عند لقاء الرحمن، جب روزہ دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ آئے ہائے روزہ دار کو فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 8 میں ایک دروازہ باب الریان ہے، روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، باب الریان سے کوئی نہیں گزرے گا، یہاں پروٹوکول اور عزت افزائی کے ساتھ صرف روزہ داروں کو ہی گزارا جائے۔ آج کل لیکن مسائل یہ ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ، ہٹے کٹے جوان ہیں، کڑیل جناب روزہ نہیں رکھتا، کیوں نہیں کہتے کمزوری ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، سر یہ کام بڑا مشکل ہے، کیا کریں گے، بہت مشکل کام، گرمی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، فلاں ہو گیا جی فلاں ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں، اصل میں جسمانی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جی۔ اور ہم نے شاید وہ حدیث مبارکہ پڑھی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تصوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھو تم صحتیاب ہو جاؤ۔ اب ایک طرف پوری دنیا کی سائنس ہو، اور ایک طرف میرے محبوب کا فرمان ہے، دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن اصل بات وہی ہے جو رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست ہوگے، تو پھر بیماری کا تصور کیوں آئے؟ یہ رمضان مبارک میں ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کا بزنس پہلے سے بڑھ جاتا ہے، جیسے ہی افطاری ہوتی ہے نا تو جناب تراویح میں کون جائے، لائنیں تو ادھر لگی ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم سحری اور افطاری میں جو بے احتیاطی کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ سحری ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی اونٹ نے پانی سٹاک کرنا ہوتا ہے نا اپنے اندر، ایسے ہم کھانے پینے کی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے نا اندر جڑا بیگ رکھا ہے نا چنگی طرح بھر لیے، ہاں جیسے کسی نے سفر پہ نکلنا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے 2 ڈبے بسکٹ آدھے بھی رکھ لو، جناب جوس بھی کو پا لو اور ٹافیاں بھی، تے گھر جناب یہ کوئی برگر وغیرہ بھی بنا کے رکھ لو، پھر بھی کچھ چیز رہ جائے پھر وہ والدہ کہ نہیں بھی میرا پتر کتنے تینوں درمیان سے بھوک نہ لگ جائے، ایسے ہی بولے بھی بنا کے رکھ لے پھروں گا، ہے نا؟ یعنی کہ وہ تو یہ اثر ہم کرتے ہیں سحری کے وقت، اور پھر افطاری میں تو پھر مدینہ ہو جاتا ہے نا، پھر تو دساں کر دیں گے نا ماشاء اللہ۔ تو اس چیز سے ہم بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ روزہ تو بذات خود صحت کا ضامن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس میں دیکھو نا رمضان کے آغاز ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں شیطان کو جکڑا جا رہا ہے نا، وہاں شیطانیت کو بھی جکڑ دیا۔ شیطان تو جکڑا جاتا ہے لیکن ہمارا نفس امارہ جو ہے نا، یہ ہم سے قابو نہیں ہوتا۔ یہ نفس امارہ جو ہے نا، یہ قرآن و سنت پہ ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا۔ اب اس روزے کا کیا فائدہ کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن سارے دن قرآن نہیں کھولا، نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ فوش کوئی دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پہ آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فوش معاملات دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے روزے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا لیکن فضول کوئی جھوٹ غیبت اور چغلی نہ چھوڑی، فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے سے، اللہ رب کو تمہاری بھوک پیاس نہیں چاہیے۔ اس واسطے جب رمضان کا مہینہ آئے اور جب گزر جائے ہمیں کچھ نہ کچھ فرق نظر آنا چاہیے، اپنے عملی اعتبار سے بھی، اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی، اپنے کردار کے اعتبار سے بھی۔ آئیے آج یہاں پہ بیٹھ کے عزم کریں، انشاءاللہ العزیز رمضان کے روزے پورے رکھیں گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کا جو احترام کریں گے، بہن بھائیوں میں پیار بانٹیں گے، اور اپنے قرب و جمال میں نظر رکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں سحری افطاری کا ساز و سامان بھی نہیں۔ آپ اگر اپنے گھر افطاری کے وقت جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ آپ کے لٹک رہے ہیں بلکہ ہاتھ نیچے گرنے والے ہیں، اور آپ دل میں بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے افطاری لے کے جا رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہمسائے کے بچے کے گھر میں فروٹ لانے والا کوئی نہیں، تو پھر اپنے ایمان کا علاج کروانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں میرا بھائی ہے یا وہ میری بہن ہے، اس کے بچے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں، تو اگر آپ ان کا خیال نہیں کرتے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، مساجد و مدارس کو آباد کرو، قرآن و سنت کی بالادستی کی کوشش کریں، اور رمضان کے مہینے میں سب سے بڑھ کر یہ کہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل اتنے بڑے بڑے نوجوان ہوتے ہیں، شادی ہوئی ہے تو شادی کی کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، اس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، دعائیں قنوت نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسکول پڑھو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، سب کچھ کرو، لیکن یار یہ تو ذہن میں رکھنا سب کچھ کر لیا، کیا قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا رسول کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اور اگر نہیں پڑھا تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہمارا معاشرتی نظام کس طرف جا رہا ہے؟ اس واسطے رمضان کے مہینے میں علم دین بھی سیکھو، کسی عالم دین کے، کسی اللہ والے کے قدموں پہ بیٹھ کے علم ظاہری حاصل کرو، وہ فرض بنیادی علوم جن کا سیکھنا لازم ہے وہ ہم خود سیکھیں، اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی علم دین سکھانے کے کچھ ایسے مواقع پیدا کریں، اپنے قرب و جمال میں نظر رکھیں، جہاں خواتین کے پروگرامز ہو رہے ہیں آپ کو پک اینڈ ڈراپ دینا پڑے، آپ کو خود چھوڑ کے آنا پڑے، خود لے کے آنا پڑے، آپ ان کی تعلیم کا بھی انتظام کریں، اور یہ ضروری ہے۔ مرد نے علم سیکھا، حضور نے فرمایا علم گھر کی دہلیز تک رہا،
عورت نے علم سیکھا تو حضور نے فرمایا علم نسلوں تک دے۔ آج عورت ہماری خواتین کو کیا آتا ہے اور کیا ہم ان کو دے رہے ہیں؟ خواتین کے خفیہ مسائل ہیں، شرعی مسائل جو ہیں، وہ ایک عورت کو مرد تو نہیں سکھا سکتا، چاہے وہ اس کا بھائی ہے، چاہے اس کا شوہر ہے، چاہے اس کا باپ ہے، کوئی بھی ہے۔ خواتین کے مسائل تو خواتین نے عورتوں سے ہی سیکھنے ہیں، اور ہم نے اپنے مردوں کے مسائل ہیں تو اپنے مردوں سے سیکھنے ہیں۔ اس واسطے یہ جو دن ہیں، ان دنوں کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے ایک جدول بنا کے، شیڈول بنا کے، سیٹلمنٹ کر کے اپنے معاملات کی اور اپنے وقت کی، پھر اس کے بعد آپ رمضان شریف کو گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جب آپ واقعات رمضان شریف کو ایک اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے نا، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب تو یہ دیکھیں نا موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے جہاں فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں، جہاں نقصانات ہیں فوائد بھی ہیں۔ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ لکھے نا، گوگل پہ جا کے لکھے رسول کائنات علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حضور رمضان کیسے گزارا کرتا ہے۔ پھر اس طریقے سے اپنے آپ کا رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں بہت زیادہ باتیں کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان پہ عمل کرنے والوں کے سبق اتنا ہونا چاہیے جو یاد بھی رہے، سبحان اللہ، اور عمل کرنا بھی آسان ہو۔ جتنی باتیں کی ہیں میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اگر اچھی لگی ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد رکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو کوئی دوران گفتگو کو جملہ ناصفہ نکلا ہو، کوئی انداز آپ کو اچھا نہ لگا ہو، کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہو، اس پہ میں معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ پیر صاحب اور جیسے ہمارے دیگر بزرگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔